کتنے افراد جن کی اکثریت خواتین اور بچوں پر مشتمل ہوتی ہے کس مقدار کی ڈرگس کے ساتھ جو ہے وہ بک ہوتی ہے، پکڑے نہیں جاتے، بک ہوتی. تو اب یہ کہ انمول کے ذریعے ان تمام لوگوں کا سراغ لگایا جائے گا جو ڈرگ سے زیادہ کیش وصول کرتے تھے، پروٹیکشن منی. دیر از نو لا جو کہ کمپلسری ہے کہ جس شخص کو آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے اس کو ہتھ کڑی لگائی جائے. یہ قانونی کوئی قدغن نہیں ہے. ایک تھیوری یہ ہے کہ صاحب لوگوں کی توجہ ہٹانی، لوگ بہت بلبلا اٹھے تھے کیونکہ 15 روپے جو ہے وہ قیمت بڑھ گئی تھی پیٹرول کی، وہ لیوی لگ گئی تھی، لوگ کہتے یہ کیا اور کہا چلو یار ان کو ادھر لگا دو. لیکن سر ہمارے میڈیا کا یہ ٹاپک بار بار اٹھانے کا بس مقصد پھر صرف یہی تھا، ریٹنگز، پاپولیرٹی، زیادہ سے زیادہ وائرل ہونا. اب جس کو آپ نے بدنام کرنا ہے، جس کو آپ نے کرنا ہے، ذرائع سے چلا دیں کہ یہ انمول کہہ رہی ہے کہ میں تو نصرت جاوید کو بھی سپلائی کرتی ہوں، بس ساتھ ذرائع کھانا وہ بھی میرے کلائنٹ میں شامل تھا. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار. ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی ٹرمپ صاحب کے چائنا کے دورے کے بارے میں، لیکن اس ایپیسوڈ میں ہم ذرا ایران اسرائیل کو چھوڑ کر ایک نیا ٹاپک ڈسکس کریں گے جو نیا تو نہیں ہے لیکن اس پروگرام کے حوالے سے نیا اس لیے کہ ہم نے اس سے پہلے ان ٹائپ کے ٹاپکس پہ بات نہیں کی. بات ہے انمول عرف پنکی کا ڈرگ کیس. پچھلے کچھ دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا ہمارے میڈیا چینلز ٹی وی کے ہوں، یہ خبر بہت زیادہ اٹھائی جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ اس میں مختلف اینگلز پر بات ہو رہی ہے کہ یہ ڈرگ ٹریفکنگ رنگ پورا ایکسپوز ہو چکا ہے، پورا نیٹ ورک ایکسپوز ہو چکا ہے. کیا اس میں دوسرے ادارے بھی ملوث ہیں، جس میں اینٹی نارکوٹکس ادارے ہوں، چاہے وہ ایجوکیشنل ادارے ہوں یا پولیس اٹ سیلف ہو. پھر یہ خبریں آئیں کہ شاید انمول جو تھی وہ پولیس کو بھی ہر مہینے کچھ اماؤنٹ دیتی تھی تاکہ وہ خاموش رہے. بات یہ ہے کہ ڈرگس ایک ایسا کنٹروورشل سا ٹاپک ہے جس میں پوری دنیا پر بہت دفعہ بات ہو چکی ہے، اور اس طرح پورا ایک نیٹ ورک ایکسپوز ہو جانا ایسا ہو نہیں سکتا کہ اداروں کی ملوث ہونے کے بغیر یہ ہوا ہو. اس پروگرام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر یہ اتنی لالسنس کیسے ہو گئی کہ کھلم کھلا ایک خاتون جو ہے وہ ایک پورا نیٹ ورک آپریٹ کر رہی تھی. ساتھ یہ بھی کہ میڈیا آخر اس ٹاپک کو اتنا کیوں اٹھا رہا ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی اور الٹیریئر موٹیوز ہیں یا واقعی لوگ چاہ رہے ہیں کہ اب ڈرگ اویئرنیس لوگوں میں آ جائے. بہرحال نقصان جن کا ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں میڈیا کا کیا انٹرسٹ ہے. السلام علیکم نصرت صاحب. سر یہ بڑے دنوں سے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک انمول عرف پنکی کا ایک نیٹ ورک جو چل رہا تھا اب ایکسپوز ہو گیا. بٹ سر یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، پاکستان میں انڈر گراؤنڈ یہ چیزیں ہوتی تو رہتی ہیں، تو اس وقت میڈیا کا یہ ٹاپک اٹھانا آپ کو ذرا سسپیشس لگتا ہے؟ نہیں، مجھے تو کوئی نہیں لگتا. یہ سب کہانیاں چلتی ہیں، وہ مقصد یہ کہ عجیب و غریب ہم لوگ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی سازش نکالتے ہیں. مجھے خود سے لگ رہا تھا شاید کوئی سازش ہی ہے. میں نے خود بھی اس پہ یعنی کالم بھی لکھا ہے، ایک شو بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی موضوع کو ایڈریس کیا ہے اس بات کو. اور میں نے ہرگز یہ سیابہ فروشی نہیں کی ہے کہ ہائے اللہ یہ ڈرگ نیٹ ورک چل رہا تھا اور ابھی تک دنیا کو کیوں پتہ نہیں چلا، پولیس کہاں سو رہی تھی، ادارے کہاں سو رہے تھے. بی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ادھر ہمارے ایک ترنول پھاٹک ہے، وہ کے پی کو کنیکٹ کرتا ہے آپ سے، ٹھیک ہے. وہاں پر عموماً جو ہے وہ یہ کسٹم اور ایکسائز والے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اکثر ویگنوں سے یا باقی جو بسیں ہوتی ہیں وہاں سے عموماً خواتین اور بچوں کو اتارا جاتا ہے. تو بدقسمتی سے ان کو مختلف اشیاء کے اسمگلر جو ہیں اس خیال سے کہ جی خواتین کو کون چیک کرے گا اور کون کرے گا، ان کے سامان میں. تو کبھی کوئی شخص اگر واقعی جرنلزم کرے تو صرف اتنا یہ پتہ کر لے کہ یعنی ترنول تانے میں روزانہ کتنے افراد جن کی اکثریت خواتین اور بچوں پر مشتمل ہوتی ہے کس مقدار کی ڈرگس کے ساتھ جو ہے وہ بک ہوتی ہے. پکڑے نہیں جاتے، بک ہوتی. ٹھیک.
تو وہ اگر ہم خالی اس تعداد کو ہی بنا لیں اور ان سے جو کچھ آپ کو ہوا موصول، تو وہ پتہ چلے گا کہ یار جتنا یہ تو ہم اتنا کریں تو تقریباً روز کا واقعہ ہوتا ہے اور صرف ایک مقام پر ہوتا ہے. درست ہو گیا. سیدھی سادی بات ہے کہ آپ بجائے کانسپریسی ڈھونڈنے کے سازشی تھیوریاں گڑھ رہے ہیں. ایک بہت بڑی تھیوری کہ صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ 28ویں ترمیم منظور کروانی ہے. تو پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا نا ریزسٹنس دکھا رہے ہیں. لہٰذا میں نے کہا کہ تمہارے یہاں تو یہ دھندا ہو رہا ہے. تو اب یہ کہ انمول کے ذریعے ان تمام لوگوں کا سراغ لگایا جائے گا جو ڈرگ سے زیادہ کیش وصول کرتے تھے، پروٹیکشن منی. اور ظاہر ہے کہ اس پروٹیکشن منی کا کہیں نہ کہیں اوپر جا رہا ہوگا تو پھر ان پہ ہاتھ ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا دیکھو 28ویں ترمیم منظور کرنی ہے یا پھر پورا پھر وہ ڈومینو افیکٹ ہوگا. مطلب کہ ایک بے وقوفی کی انتہا. یہاں تک تھیوری مجھے کم از کم بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ اور مجھ پر اعتبار کرنے والے لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کوئی اپنا ایسے نوکری چھوڑنے کو ہر وقت تیار رہتا ہوں. اور اب تو ویسے ہی یہ نہیں کہ شرمندہ ہوں کہ جیسے کہتے تھے نا بھٹو ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں. میں شرمندہ ہوں کہ میں صحافی کیوں بنا. ایک اتنا یعنی کہ اس شعبے کا جو وقار اور ساکھ ایسی تباہ و برباد ہو گئی ہے کہ مجھے شرم آتی ہے. میں وہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب والا بات ہے کہ میں قبر کس منہ سے جاؤں. میں کیوں اس گھٹیا کام میں آ گیا تھا. میں لفظ گھٹیا اپنے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے ساری زندگی اور کچھ نہیں کیا 1975 سے ابھی تک. بھیا کیوں نہیں یہ بات مانتے کہ آپ لوگوں سے بیٹھے کہیں میڈیا کو کیا ہوا یہ کیا بات یہ سوائے پنکی کے کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. اچھا بھائی تم اتنے زیادہ پریشان تو بند کر دو. آپ نہ دیکھیں، نہ شیئر کریں ریلز اور ویڈیوز اور جب آپ کہیں کہ اچھا جی آپ نے کیا دیکھا، ارے صاحب وہ وہاں پہ چل رہی تھی پھر وہ پتہ چلا یہ آیا اور وہ یہ. ارے بھائی ایک طرف کہہ رہے ہو کہ میڈیا پاگل ہو گیا یہ کیا دکھا رہا ہے، تو تم اتنے زیادہ بیچارے جذباتی اور پریشان ہو رہے ہو کہ یہ کیا لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، تو تم دیکھ کیوں رہے ہو؟ تم خود چسکا لے رہے ہو. ایک اتنی سی بات ہے کہ آج کے اس دور میں جس میں بہت یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کیا اس ملک میں سیاست ہو رہی ہے؟ سر آئی تھنک اب تو ہر چیز کی لائنز نہیں بلر مجھے ہو گئی ہے. بتائیے نا بالکل کوئی سیاست ہو رہی بالکل نہیں ہو رہی. آپ کی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو یعنی کورم پر یعنی پورا کرنا ایک مصیبت ہو جاتی ہے. وہاں پہ جو تقریریں ہوتی ہیں وہ ان کی لائیو سٹریمنگ نہیں ہو رہی. لوگ دیکھیں تو کیا دیکھیں. اس دوران یہ ہے کہ وہ یوں بیٹھا ہوا ہے وہ ادھر نیوز ایڈیٹر، اس کو سمجھ نہیں آ رہی یار آج میں کیا بیچوں. تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک انمول صاحبہ جو ہیں وہ کورٹ میں آ رہی تھیں اور ان کو ہتھ کڑی نہیں لگی ہوئی، ایک ہاتھ میں وہ اپنی پانی کی بوتل یوں ایک. اٹ میکس ویری گڈ ٹیلی ویژن کہ بس کہ اس نے وہ آسمانی رنگ کی وہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی ساتھ وہ پھولدار پاجامہ اینڈ شی از واکنگ لائک کیسے کہ وہ گارڈن میں سیر کر رہی ہے. نا اٹ بیکیم ویری اٹریکٹ. اچھا منہ پہ نقاب ہے تاکہ وہ بس فیس نہ شو، یعنی کہ ماسک، اور وہ بس کانفیڈنس چل رہی. سب سے پہلی بات یہ جی صاحب ہاتھ کڑی نہیں لگی. مجھے کوئی شخص جو یہ سوال اٹھاتا ہے مجھے یہ بتایا، میں نے کرائم رپورٹنگ بھی بہت عرصہ کی ہے. دیر از نو لا جو کہ کمپلسری ہے کہ جس شخص کو آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے اس کو ہتھ کڑی لگائی جائے. یہ قانونی کوئی قدغن نہیں ہے. آپ ہتھ کڑی کیوں لگاتے ہیں؟ یہ پولیس کی ڈسکریشن ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ نصرت جاوید آپ کے خلاف یہ ہے، آپ چلیں میرے ساتھ تھانے. اس کو اگر میرے رویے اور میرے ایٹیچیوڈ سے یہ اندازہ ہو کہ میں کہتا ہوں کہ اچھا جی چلیں آئیے،
تو وہ مجھے ہتھ کڑی نہیں لگائے گا. سر ریزسٹنگ اریسٹ کہتے ہیں شاید کہ اگر کوئی ریزسٹ کر رہا ہے یہ تب جو اس کو کہ ہم وہ handcuffs فلموں میں بناتے دیکھتے ہیں نا کہ امریکہ میں وہ یوں کر کے پولیس وہ والے فوراً یوں زمین پہ لگایا یو ہیو رائٹ ناٹ ٹو سے اور فوراً سر handcuffs بنا دی. نہیں. اچھا بہرحال جو مجھے جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ سب یہ کیوں آرڈر آ رہا ہے آپ کو کہ آپ جیسا شخص بھی جو ہے اس کو ڈسکس. میں نے کہا بھائی میں اس لیے ہوا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ کس کو کتنا مجھے بتاؤ کوئی ایک شخص جو آپ کو کہہ رہا ہوگا جی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ پولیس کیا کر رہی تھی, یہ منشیات اتنا, یہ تباہی بربادی, کیا اس کے پاس کوئی ایسی ڈیٹیل وہ مس ہے جو انمول کے بارے میں ابھی تک جو ہے وہ ٹی وی پہ نہیں چلی؟ وہ بتائے گا ارے آپ کو پتہ چلا کہ وہ اداکار بھی اس کا کلائنٹ تھا. ارے یار اگر تم اتنے ہی نالاں ہو تو یہ ٹیلی ویژن کیا کرتا ہے؟ ٹیلی ویژن سیلس واٹ یو وانٹ ٹو سی انفارچونیٹلی. سر پھر لوگ بھی تو وہی چیز دیکھتے ہیں نا, ٹھیک ہے, جو آپ نے کہا. اب اس حوالے سے بھی بنیادی صحافت نہیں ہوئی. دیکھیے ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ خاتون جو ہیں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے. اب یہ بات سمجھانا جو ہے کہ وہ ایک فلیٹ سے گرفتار ہوئی ہیں کراچی کے, جبکہ بہت سارے میرے اپنا جو تھوڑا بہت میں نے کرائم رپورٹنگ کی ہے اس کے حوالے سے مجھے اطلاع یہ ملی ہے کہ وہ اوریجنلی وہ لاہور میں گرفتار ہوئی تھی. خاتون کا تعلق بھی خاتون کا لاہور سے رہا ہے. گزشتہ کئی برسوں سے وہ آپریٹ, اب یہی 28ویں ترمیم کی بات آنی ہے تو بھائی اس نے اپنا مین اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ تو لاہور میں رہا. شادیاں بھی اس نے لاہور میں کی تھیں, پہلے ایک وکیل سے اور بعد میں ایک ڈی ایس پی سے. تو وہاں بھی 28ویں ترمیم درکار ہے. جب آپ اس کی پوری تحقیق کریں گے تو وہاں تک جانا پڑے گا نا. ایک تھیوری یہ ہے کہ صاحب لوگوں کی توجہ ہٹانی, لوگ بہت بلبلا اٹھے تھے کیونکہ 15 روپے جو ہے وہ قیمت بڑھ گئی تھی پیٹرول کی, وہ لیوی لگ گئی تھی. لوگ کہتے یہ کیا, اور کہا چلو یار ان کو ادھر لگا دو. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, لوگ بہت سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ اس میں نصرت جاوید جیسے لوگوں کو بھی کہا انمول نے ڈسکس کر چل ہیڈ پر, بالکل ذکر نہیں کرنا یہ کہ یہ کیا. ارے بھائی آئی وش کہ میری ریاست, میری سرکار اتنی ذہین, اتنی اسمارٹ ہوتی کہ اس کو لوگوں کی توجہ بانٹنا. سیدھی سادی بات ہے کہ ہم خود ایک چسکا فروش قوم ہے, ہم چسکے کے عادی ہیں. غیبت اچھی لگتی ہے, لوگوں کی ذلت اور رسوائی ہمیں پسند ہے. ایسا یہ وائرل ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اچھلیں. جو بھی چیز جو وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ, اس میں کیا ہوتا ہے, کسی نہ کسی شخص کی ذلت ہو رہی ہوتی ہے. سر کوئی کام کی چیز تو کبھی وائرل ہوتی نہیں ہے. نہیں ہوگی نا, کیوں ہوگی؟ تو اسی سے نفرت, ہیٹ, لوگوں کی ذلت اور رسوائی. انفارچونیٹ ہے سر. تو اب وہ تو شی میکس گڈ ٹیلی ویژن, وہ یوں چل رہی ہے, ٹک یوں چلتی ہوئی. اس کو پتہ ہے مجھے میڈیا دیکھ رہا ہے, پریس دیکھ رہی ہے, سب میرا پیچھا کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ کروڑوں کی منشیات, بھائی وہ کیا اس کی تصویر موجود ہے کہ جب وہ ہوا تھا اس کے بعد کیا اس کو تولا گیا, تولنے کے بعد بتایا گیا کہ یہ تھیں ڈرگز اور ان کی رائج الوقت سکے میں قیمت یہ ہے. ایک ایف آئی آر ہوتی ہے بیوی, ایف آئی آر میں لکھا جاتا ہے کہ 9:35 پر جب ان کو کیا, اور پھر جب وصول کرتے ہیں تو اس پہ گواہان کچھ ہوتے ہیں, سپرداری میں یہ لیا گیا. فرض کیا آپ خدا نخواستہ میں گاڑی استعمال کر رہا تھا تو یہ گاڑی, یہ نمبر, یہ, اور اس کے اندر یہاں اس طرف. اور ویسے آپ بات کرو تو بھائی یہ تو انمول پنکی ہے نا. تو ہمارے ہاں تو آج کل وہ ماشاءاللہ وفاقی وزیر ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب, بڑے قداور. وہ فیصلہ آباد سے آ رہے تھے تو موٹر وے کے اوپر ان کو پکڑ کے, تو وہ ان کی جیپ میں سے ان کا وہ جو تھی گاڑی, اس میں سے باقاعدہ کیمروں کے سامنے
یعنی وہ اتنے رانا ثناء اللہ دیوانے ثابت ہوئے اس گرفتاری سے کہ وہ خود اتنے قداور رہنما ہوتے ہوئے عمران خان کی حکومت کے دنوں میں وہ جناب انتہائی ڈھٹائی سے جو ہے وہ کیا ہوا، ان کو 5-6 مہینے گرفتار رکھنے کے بعد پھر اب کوئی پتہ نہیں کہ یہ کس کی بات چھپانے کے لیے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک پورے نیٹ ورک ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ فرض کرو کہ اللہ معاف کرے کہ آپ اس طرح کے کسی نیٹ ورک کے بارے میں بہت مشہور ہو گئی ہیں کہ دعا یہ کام کر رہی ہیں، تو نیٹ ورک تو اپنی جگہ قائم رہتا ہے. تو آپ کو سین سے غائب کرنا ہے تو آپ کو گرفتار کروا دیا جائے، باقی دھندا چلتا رہے. تو سر یہ ابھی بھی کچھ حد تک کیا جب سے چل یہ رہا ہو؟ گرفتار ہوئی ہے تو فرض کرو کہ کراچی میں جو پارٹیاں ہو رہی ہوں گی، میں تو کبھی اس طرح کی محفلوں میں نہیں بیٹھا ہوں، کیا وہاں پہ ڈرگز ابھی نہیں مل رہی ہوں گی؟ کیا اس سب نیٹ ورک کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ سنا ہے کہ اس ٹائپ کی ڈرگز استعمال کرنے والوں ہے ان کو تو سنا ہے بہت برا ان کا حال ہوتا ہے وڈرول سسٹم جب انہیں میسر نہ ہو تو. سر وہ اس کے لیے تو ریہیب ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو میں کچھ بڑے یعنی کہ باعزت لوگوں کے جو بچے ہیں انہوں نے ان کو ہتھکڑیاں لگا کر اپنے گھروں میں بند رکھا ہوا ہے. وڈرول سمٹمز کی وجہ سے اتنی بدحالی ہو جاتی ہے. تو مقصد یہ کہ ایک اب کہانی پہ کہانی کہ جی پولیس کا خالی کیا پولیس، دس از ہیوج کہ کہاں کہاں سے کیا کیا کیمیکل آتا ہے. اب جیسے چلیں چھوڑیں، کل ہم ذکر کر رہے تھے نا امریکہ اور اس کا، تو چین پر امریکہ کی ایک شکایت یہ بھی ہے کہ جی امریکہ میں جو نشہ آور ادویات ایک وہ جی فیٹنل یا پتہ نہیں کیا، وہ مجھے چونکہ ان چیزوں کا کوئی ہے نہیں، اس کا جو کیمیکل ہے وہ چین سے میکسیکو جاتا ہے. اور سر میکسیکو میں تو وی نو اور وہ ڈسکس ہے وہ اس کا رہا ہے. تو سملرلی بہت سارا کیمیکل یا اوریجنل جو ہائی لیول ہائی گریڈ یہ جو وہ جس پہ یہ نارکو فلمیں یہ جو نیٹ فلیکس میں بنی ہوئی ہیں وہ مختلف حوالوں سے پہلے بیرون ملک سے یہاں آتی ہیں، پھر ان کو یہاں پر کچھ ایڈ ویڈ کچھ یہاں سے ہماری مقامی جو یہ اوپیم اور یہ ڈرگز وغیرہ ہیں وہ مل کے، اور اس کے بعد پھر اس کا آگے سپلائی چین ہے. اور اس سپلائی چین کا تقریباً ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے، اسی لیے تو میسر ہوتا ہے نا وہ کتنے ڈٹائی سے فون کرو اور تم اس کو وصول کرو. جیسے آپ یعنی کہ کسی اگر آپ کو کباب کھانے آپ اس کی دکان پہ فون کریں گے اور رائڈر آپ کو دے جائے گا. تو یہ کہنا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اور اچانک سر ایسا ہیوج نیٹ ورک پورا نیٹ ورک میں لیکن کسی کو نہیں اس پتا کا یہ کہ یہ صرف ایک آٹے میں یعنی کہ نمک کے برابر ایک کیس ہے. اس کا کچھ دن تذکرہ رہے گا. وہ احمد فراز کا ایک شعر ہے کہ ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے، خلقت شعر تو کہنے کو فسانے مانگے. اور 3-4 دن کہانی چلے گی پھر کوئی اور انمول قسم کیا ہو جائے گا واقعی. لیکن سر ہمارے میڈیا کا یہ ٹاپک بار بار اٹھانے کا بس مقصد پھر صرف یہی تھا، ریٹنگز، پاپولیرٹی، زیادہ سے زیادہ وائرل ہونا. زیادہ سے زیادہ وائرل. کیونکہ سر ایسا تو ہے نہیں کہ آپ لوگوں کو ڈرگس پہ کوئی اویئرنیس کر رہے ہیں، ان کو کچھ بتا رہے ہیں یا اس کے بعد رک جائے گا. نہیں، اس پورے میں آپ نے کو بتایا کہ جی میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تفصیل بتائی کہ کون کون سی ڈرگس تھیں، وہ ڈرگس کیا کرتی ہیں، ان کی قیمت کیا ہے، ان کے withdrawal symptoms کیا اور ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی کیا مطلب لوگ انہیں کیوں استعمال کرتے ہیں، کیوں اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں. کوئی ایسی تفصیل نہیں آپ کو ملے سر گی. انفارمیشن بیسڈ تو بابا جہاں پہ صحافی نے اتنا بھائی حکومت کیٹیگوریکلی آپ کنفرنٹ کر کے یہ کہیں کہ سر لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پولیس نے گرفتار کراچی سے نہیں کیا ہے اور یہ تو در حقیقت ایک وفاقی ادارہ جو ہے اس نے گرفتار کیا ہے اور لاہور سے کیا ہے، تو تردید کر دیں آئی جی صاحب کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کراچی سے ہی آن کیا. کیمرے میں، اور کہیں کہ جی یہاں سے گرفتار کیا ہے. اچھا ایک ایڈریس بتایا گیا یہاں سے گرفتار کیا گیا ہے، وہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو یہاں اتنے سال سے رہ رہے ہیں، ہم نے تو کبھی اس خاتون کو یہاں دیکھا نہیں.
یہ بھی ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد اتنا بڑا کیس ہو گیا تھا, تو تفتیشی افسر جب پہلے دن یہ عدالت پیش ہوئی ہیں, جب وہ آپ نے اس بات پہ تو ہر ایک نے توجہ دی کہ جی وہ بوتل کو یوں یوں کر کے جا رہی ہے, واہ 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 جی کیسے. کیا یہ کسی نے زحمت گوارا کی کہ اتنا بڑا آپ نے کروڑوں روپے کمانے والی بہت بڑے نیٹ ورک کی مالک, تو عدالت کو یہ کیوں نہیں استدعا ہو رہی کہ جی یہ تو بہت بڑا کیس ہے جو صرف ایک دن میں حل نہیں ہوگا, اس میں ہمیں اور تمام ایجنسیوں کو, انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی شاید لانا پڑے, دیگر جو ادارے ہیں, اور ایک JIT بنائی جائے. وہ پیش ہوتی ہے اور اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بجائے مزید تحقیق کے لیے پولیس کے حوالے رکھنے کے, اور کو بڑی کمیٹی بنے جو تمام اداروں پر مشتمل ہو, اس میں جب دہائی مچتی ہے نوٹس لے لیا گیا, یہ ہتھ کڑی کیوں نہیں لگائی گئی. حالانکہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہتھ کڑی لگانا ہرگز مطلب کہ ایک خاتون جا رہی ہے نا, عدالت میں ہی جا رہی ہے, کون سا بھاگ رہی تھی. تو یہ معلوم کرتے نا کہ بھائی اگر آپ نے اتنا بڑا مجرم پکڑا ہے جو بہت بڑا ایک سنڈیکیٹ چلا رہا ہے, تو اس کے لیے آپ یہ تیاری کر کے عدالت میں جاتے ہیں کہ جی آپ کو تو کہنا چاہیے کہ وی نیڈ. نتیجہ کیا, بہت شور شرابے کی وجہ سے آپ نے پھر انہیں گرفتار کر لیا ایک اور مقدمہ ڈال کے. وہ لیاری کا ایک علاقہ ہے بغدادی, وہاں پہ کوئی قتل ہوا تھا, اس سے کنیکٹ کر دیا, اس کا بھی ریمانڈ 3 دن کا ملا ہے, JIT ابھی تک نہیں بنی. لیکن اب یہ کہ ذمہ دار ذرائع سے پتہ چل رہا ہے کہ جی فلاں بھی ان سے لے رہا تھا, یہ بھی آپ جو بھی کرنا ہے. مثال کے طور پر کل کہہ دو کہ انمول کہہ رہی ہے کہ اس کے کلائنٹ میں نصرت جاوید بھی شامل تھے. میں کیا کروں گا؟ نہیں میں کیا کر لوں گا, ذرائع تو میں کیا کروں گا. انفارچونیٹ ہے سر کہ آپ کچھ بھی کہہ دیں خبر بنانے کے لیے. ذمہ دار ذرائع, اور وہ اب انمول ایک بن گئی. اب جس کو آپ نے بدنام کرنا ہے, جس کو آپ نے کرنا ہے, ذرائع سے چلا دیں کہ جی انمول کہہ رہی ہے کہ میں تو نصرت جاوید کو بھی سپلائی کرتی ہوں, بس ساتھ ذرائع کھانا وہ بھی میرے کلائنٹ میں شامل تھا. تو سیدھی سادی بات ہے, ہمیں غیبت, لوگوں کی ذلت, لوگوں کی رسوائی وہ پسند ہے. ہم میں سے کوئی بھی کرائم کو سیریسلی ایڈریس کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اینڈ بیسیکلی ہم سب کا شتر مرغ والا عالم ہے, وہ اس ٹائپ کا آ جائے تو یہ چسکا ہو رہا ہے. کوئی آپ کو ٹی وی پہ اچھا لگتا ہے, وہ آپ دیکھیں وہی کلپ بار بار چل رہی ہے کہ وہ آ رہی ہیں اور ان کو ہینڈ کفس نہیں لگے ہوئے, اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں, کوئی ریپیٹ چل رہی. اب اس میں کہانی ڈالنے کے لیے پھر یہ آپ چاہیں تو جتنے مرضی اینگلز نکالنے ہیں اس میں سے, لیکن صرف وہی بات ہے فنڈامنٹل ٹاپکس پہ کہ اب 28ویں ترمیم سے لے کر یہ کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. صحیح, پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, اور ابھی بھی بہت سے نیٹ ورکس اس کے علاوہ بھی ہوں گے جو اور شہروں میں آپریٹ کر رہے ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کیا آج فرض کرو اگر کراچی میں رات کو اس طرح کے لوگوں کی کو پارٹی ہونی ہے تو کیا وہاں پہ ڈرگ میسر ہوگی؟ یا نہیں, یقیناً ہوگی. اگر نہیں ہوگی تو وہ لوگ دیواروں سے ٹکرے مارتے پائے جائیں گے. یا تو پھر مجھے کوئی بندہ فالو کر کے دکھائے کہ یہ صاحب تھے, یہ ان کے مستقل گاہک تھے, یہ 10 افراد, اور یہ گزشتہ 10 دنوں سے یہ تڑپ رہے ہیں وڈرول سپٹم سے کہ انہیں وہ ڈرگ نہیں مل پا رہی. دکھاؤ نا مجھے, فالو کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو وڈرول سپٹم نہیں ہو رہے. یہ دکان بند ہو گئی اگر انمول والی پنکی کی, تو ایک کسی اور کی کھل گئی ہے اور جاری ہے. ان کو یہاں سے نہیں پتہ مل رہا, وہ وہاں سے لے لے. مقصد یہ کہ اور اس میں اس طرح کی کانسپریسی تھیوریز ڈھونڈنا, یہ کون کروا رہا جی, لوگوں کی توجہ کس بات سے ہٹائی جا رہی ہے, کرنا کیا جا رہی ہے حکومت, کس سے آپ کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے. صرف پاسبلٹی تو ہے, ہو سکتا ہے. بالکل بھی نہیں ہے. آئی وش کہ یہ حکومتیں, ہماری سرکار اتنی ذہین و فطین کہ وہ ڈسٹریکشن کے طور پہ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. وہ گاڈ سے سیدھی سادی بات ہے کہ بھائی کیوں نہیں آپ, ہم خود تماشا فروش ہیں بھائی.
اور تماشبین قوم ہے, دونوں چیزیں ہیں. مزہ آ رہا ہے, دیکھو یار بڑی وہ یار کہ میں چل دی ہوئی ہے. کوئی پتہ بس سر نہیں یہ اتنی سی بس خبر ہے, اس کو وہ 1 گھنٹے میں بھی ریپ اپ کیا جا سکتا تھا. ایک کلپ ہے بس, اس سے کھیل رہے ہیں. وہ کلپ نہ ہوتی یو couldn't sell it. ٹرو سر, ایسا ہی ہے. اور ابھی کچھ دن اچھا اس کی ایک وہ بغیر ماسک کے آئی نا تصویر, کہیں آ رہے تھے ہو جی تھی, یہ بھی لوگ یہ وہ نہیں ہے یار یہ نہیں وہ, چونکہ اس میں ذرا بیچاری اس کا جب فل فیس آیا تو وہ شی ڈزنٹ لک دیٹ اٹریکٹیو نا, جو اس میں جو اس کی آن بان شان کہ یہ ایسی ہے. وہی تو کہتے یار کو مزہ آیا یار تو یہ برتن دی یہ کوئی طریقہ ہے نہیں کہ نانسنس. افسوس کی بات ہے سر کہ اس خبر کو 1 گھنٹے میں بھی ریپ اپ کیا جا سکتا تھا, لیکن 3-4 دن سے میڈیا کھینچے جا رہا ہے, اور ہم بھی خیر اس پروگرام میں بیٹھ کر یہی بات کر رہے ہیں. بٹ سر بات وہی ہے نا کہ فنڈامنٹل ایشوز پر اسی ٹاپک کو لے کر کتنے لوگوں نے پروگرام کیے کہ ٹائپس آف ڈرگز, وڈرال سمٹمس کیا ہو سکتے ہیں, اور کون سے نیٹ ورکس کام کر رہے ہیں, اور اگر نیٹ ورک شٹ ڈاؤن ہو گیا تو کیا اب کراچی میں یہ سپلائی نہیں ہو رہی ہوگی. یہ سوال تو سر کسی نے نہیں اسلام آباد میں کہیں بھی کہاں سر, یہ سوال تو خیر کسی نے نہیں اٹھائے, انفارچونیٹ ہے. چھوڑیں. بٹ سر اگین آئی ڈونٹ ایون نو کس نوٹ پہ ہم اس پروگرام کو ختم کریں. آپ یہ کہیں کہ اگلے ہفتے تک کوئی اور نیا کیس آ جائے تاکہ ہم لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے ایک پروگرام کر سکیں. کوئی آلریڈی سر آپ نے کہا کہ ہم بہت شوقین ہیں اس چیز کے, اور اوپر سے یہ وائرل والا فیکٹر جو آ گیا ہے سوشل میڈیا کے بعد, کیونکہ اب سنجیدہ گفتگو کی گنجائش رہی نہیں, سوالات اٹھانے کے ہم قابل نہیں رہے, سٹوریز کو چیز کرنے کے قابل نہیں رہے. یہاں بیٹھ کر مائک آگے لگا کے پوڈ کاسٹ کر کے لوگوں میں علم اور عقل اور شعور بانٹنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اگلے ہفتے کوئی اور کلپ چل گئی ہو تو اس پہ بات ہو جائے گی. ایک ایپیسوڈ ہو جائے گا. بٹ لیٹس سی سر, اگلے ہفتے دیکھتے ہیں. پھر ناظرین بات وہی ہے کہ آلریڈی اس قوم کو بہت شوق ہے مختلف چیزوں میں جس میں کسی کی عزت اچھالی جائے, دیکھ دیکھ کے خوش ہونا. ساتھ پھر یہ سوشل میڈیا نے جو بیماری پھیلا دی ہے وائرل ہونے کی, وہ بہت بری کمبینیشن ہے خاص طور پہ پاکستانی عوام کے لیے. اس چیز کو اگر ڈرگ کیس کی طرح واقعی دیکھا جاتا تو شاید اس وقت ہم کوئی اور بات کر رہے ہوتے, لیکن انفارچونیٹلی اینگل کوئی بھی نہیں نکلا اسٹوری کا سوائے اس کے کہ وہ کلپ تھی جو وائرل ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار, ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.